جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کروں گا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آج جو عمران خان صاحب نے جلسے کیے ہیں ان میں انہوں نے کچھ بڑے امپورٹنٹ سوالات اٹھائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کی قیادت جو پاکستان آرمی کے خلاف بیانات دیتی رہی ہے، اس حوالے سے بھی خان صاحب نے وہاں پہ وہ ویڈیوز بھی چلائی ہیں، کچھ باتیں بھی کی ہیں، وہ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور پنجاب کے مزید 2 حلقے، ان کی کیا سچویشن ہے، وہاں پہ کون جیتنے جا رہا ہے یا کس کا چانس ہے، ہماری ریسرچ کیا شو کرتی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور یہ جو 2 حلقے ہیں، اس میں ایک حلقہ ہے پی پی 97 فیصل آباد اور دوسرا ساہیوال کا علاقہ ہے پی پی 202۔ اچھا، شروع میں کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کے جلسوں سے۔ خان صاحب نے جو آج جلسہ کیا اس کے اندر سب سے پہلے انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے اس حوالے سے مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ جب آپ کو صدر مملکت نے مراسلہ بھجوایا تحقیقات کے لیے تو کیوں نہیں تحقیقات کروائی گئی؟ آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کو صدر مملکت نے خط بھی لکھا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے کمنٹیٹر اور ان کے جو خان صاحب کے مخالفین ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو امریکی سازش والا بیانیہ ہے وہ پیچھے چلا گیا ہے، ڈونلڈ لو سے معافی مانگ لی گئی ہے، اب آپ کو امریکی سازش کا ذکر نہیں آئے گا۔ خان صاحب مہنگائی کا ذکر کریں گے، لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایسا نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، قطعاً اس چیز میں سچائی نہیں ہے، اور آپ کو بار بار یہ ذکر سننے کو ملے گا۔ آج خان صاحب نے دوبارہ اس چیز کا ذکر کیا کہ ایک ملک کے وزیر اعظم کو دھمکی دے کر ہٹوایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پوچھا کہ یہ بھی تحقیقات کروائی جائیں کہ جو ڈونلڈ لو ہے وہ کس کو پیغام دے رہا تھا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ لو کا ذکر نہیں آئے گا اور امریکہ کا ذکر نہیں آئے گا، تو آج خان صاحب نے باقاعدہ اس کا نام لے کے دوبارہ ذکر کیا کہ جناب وہ کس کو پیغام دے رہا تھا کہ اپنے ملک کے وزیر اعظم کو آپ ہٹا دیں، اگر آپ نے نہیں ہٹایا تو آپ کے لیے مشکلات ہوں گی، آپ کے ملک کے لیے مشکلات ہوں گی۔ تو وہ کس کو یہ پیغام دے رہا تھا؟ انہوں نے کہا اگین کہ یہ پورے ملک کی توہین ہے، 22 کروڑ جو عوام ہے ہماری، ان کی توہین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو الیکشنز ہیں اس میں امریکہ کے جوتے پالش کرنے والوں کو شکست دینی ہے۔ جی ہاں جی، انہوں نے بنیادی طور پہ دوبارہ وہ ذکر کیا کہ میرا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو امریکہ نواز ہیں، جو امریکہ کی مدد سے آئیں۔ تو جو یہ کہہ رہے تھے لوگ کہ وہ امریکہ والا بیانیہ پیچھے چلا گیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے جو جوتے پالش کر رہے ہیں ان کی اس میں شکست ہونی چاہیے، ان کو ہم نے شکست دینی ہے ان انتخابات میں۔ اسپیکر اور صدر جو ہیں وہ جو صدر پاکستان ہیں اور اسپیکر جو قومی اسمبلی اس دور کے جو ان کے دور کے تھے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب، اس حوالے سے خان صاحب نے کہا کہ صدر پاکستان نے سائفر چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوایا تھا، اسپیکر اور صدر کا انہوں نے ذکر کیا۔ obviously ان کا یہ گلہ ہے کہ اس طریقے سے تحقیقات نہیں کی گئی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو جناب ہر جگہ پہ اس کو اٹھایا، نیشنل سیکیورٹی جو کونسل ہے یا پھر جو کمیٹی ہے اس کے اندر بھی وہاں پہ اس کا ذکر ہوا، اس مسئلے کو بار بار اٹھایا، لیکن مناسب تحقیقات نہیں کی گئی۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل اور پارلیمنٹ میں بھی مراسلہ سامنے رکھا، یہ خان صاحب کے ایگزیکٹ ورڈز ہیں۔ اچھا، عدالت سے پوچھتا ہوں کہ جب صدر نے مراسلہ بھجوایا تھا تو کیا آپ کو تحقیقات نہیں کرنی چاہیے تھی؟ یہ عدالتی فیصلے کے اوپر جو خان صاحب ہیں وہ یہ ذکر کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم برطانیہ کی غلامی سے نکل کے امریکہ کی غلامی میں آ گئے۔ تو وہ جو فورن کانسپریسی ہے، جو غیر ملکی سازش ہے، بیرونی سازش ہے، اس کا بیانیہ ابھی بھی فور فرنٹ کے اوپر ہے، اسی کو لے کے خان صاحب چل رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کچھ دیگر الزامات بھی لگائے لیا کے علاقے میں، دیگر علاقوں میں۔ انہوں نے کہا کہ جو مقامی ایڈمنسٹریشن ہے، جو ڈی سی ہے، وہ ہیلپ کر رہا ہے لوگوں کی، مقامی جو عہدیدار ہیں ان کی، نون لیگ کی طرف سے جو الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے مسٹر ایکس کا ذکر بھی کیا، دیگر جو چیزیں ہیں ان کا ذکر بھی کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر تنقید کی، الیکشن کمیشن کے اوپر تنقید کی، اور انہوں نے کہا کہ یاد رکھو کہ سکندر سلطان تمہیں قوم معاف نہیں کرے گی۔ تو انہوں نے بڑا ڈائریکٹ ہو کے جو ہے نا تنقید کی الیکشن کمشنر کے اوپر۔ اچھا، اس میں انہوں نے ایک چیز جو ذکر کیا کہ ڈرون حملوں میں بے قصور لوگ مارے گئے، ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا کہ ڈرون حملوں میں بے قصور لوگ مارے گئے، جو یہاں کی سیاسی قیادت تھی، دیگر قیادت تھی، انہوں نے کبھی اس کے اوپر تنقید نہیں کی۔ اچھا، ایک چیز انہوں نے جو کہی اس جلسے کے اندر وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ انہوں نے یہ کہا کہ بڑے لوگوں کی کوشش ہے کہ ہماری فوج کے ساتھ لڑائی ہو جائے، ہماری کبھی فوج کے ساتھ لڑائی نہیں ہوگی، ہم اپنے اداروں کے ساتھ کبھی نہیں لڑیں گے۔ لیکن اس جلسے کے اندر انہوں نے نون لیگ کی جو قیادت فوج کے خلاف بیانات دیتی رہی ہے اور خوفناک قسم کے بیانات دیتی رہی ہے، اس کی ویڈیوز چلا دی۔
تو پتہ نہیں وہ کس کو یاد کروا رہے تھے کہ جو تم بات کرتے ہو کہ جی فوج سے لڑائی ہوگی یا فوج کے خلاف کوئی بات ہوگی. یہ دیکھو کہ جو لوگ فوج کے خلاف بات کرتے تھے، جو فوج کے خلاف دشنام ترازی کرتے تھے، فوج کی قیادت کو برا بلا کہتے تھے، وہ تو آپ کے اقتدار میں ہیں. آپ کا وزیر دفاع آپ کی فوج کے حوالے سے کیا کہتا تھا؟ پی ٹی ایم والے جو ہیں، اگر آپ دیکھیں اس حکومت کے اندر پی ٹی ایم والے بھی شامل ہیں. کوئی سوچ سکتا ہے کہ جو ہمارے اداروں کے خلاف اس طرح کی باتیں کرے گا ان کو کوئی حکومت میں شامل کرے گا؟ لیکن شہباز شریف صاحب نے، زرداری صاحب نے ان کو بھی اپنی حکومت میں شامل کیا ہوا ہے. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ آپ کا رویہ ہے، یہ آپ کے طرز حکمرانی ہے کہ جس میں آپ اداروں کو گالیاں دینے والوں کو یا تو آپ بنا دیں، وزیر بنا دیں، وزیر دفاع بنا دیں اور اداروں کو ٹارگٹ کریں. ہماری کبھی لڑائی نہیں ہوگی فوج کے ساتھ. تو یہ عمران خان صاحب نے آج کے جلسے میں کہا. اس کے علاوہ کچھ اور بھی بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں اور خان صاحب نے وہاں پہ کہ غیر ممالک کے اندر جس طرح پیسہ گیا، وہاں پہ انہوں نے جو محلات بنائے، جو کرپشن ہے، اس حوالے سے بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی. اور یہ چیز انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ کی کہ کوشش کی گئی طاقتور لوگوں کی جانب سے کہ ہماری جماعت کو توڑا جائے، اس کے اندر پھوٹ ڈالی جائے. یہ عمران خان صاحب نے واضح طور پہ کہا اور اس سے پہلے بھی ایک لیڈر میرے ساتھ شیئر کر چکے ہیں. اچھا، جب یہ اقتدار میں نہیں تھے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا اپنے مخالفین کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح فوج کو برا بلا کہتے تھے. اچھا، میر جعفر، میر صادق کا رول پلے کرنے والے غداروں کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی. اگین آج انہوں نے میر جعفر اور میر صادق کا ذکر کیا. تو وہ جو بیانیہ شروع سے ان کا بیرونی سازش والا، وہی بیانیہ لے کے چل رہے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی کوئی نیا بیانیہ آ جائے گا، نیا بیانیہ صرف اس لیے آیا کہ موجودہ حکومت میں مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، وہ فیصلے نہیں کر پا رہے، گوردس کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، باقی جو معاملات ہیں حکومت کے وہ آپ کے سامنے ہیں. جو آئی ایم ایف سے معاہدہ کہتے تھے کہ بہت برا ہے، اب وہ اس معاہدے کے بحال ہونے کے اوپر یہ حکومت بغلیں بجا رہی ہے اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہی ہے. اور ان کے جو سمپتھائزر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ بحال ہو گیا. آلدو کہ یہ وہی معاہدہ ہے جس کے خلاف مسلسل 3 سال سے 2.5 سال سے یہ کہتے رہتے کہ ملک بیچ دیا. یہ جو معاہدہ ہے بنیادی طور پہ ہم نے آئی ایم ایف کی غلامی کر لی. تو ان کا وہ بیانیہ تھا اور اب ان کا کیا بیانیہ ہے. لیکن عمران خان کا، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ وہی فوراً جو کانسپریسی والا ہے اس بیانیے کو لے کے وہ چل رہے ہیں. اچھا، تحریک انصاف اور فوج میں لڑائی کی میں نے آپ کو بتایا. انہوں نے کہا کہ کبھی بھی یہ لڑائی نہیں ہوگی. اچھا، ایک چیز اور جو انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے یہ بھی چلوایا کہ یہ جو ویڈیوز کے اندر بار بار کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ نون لیگ کی قیادت بھی کہتی تھی، پیپلز پارٹی والے بھی کہتے تھے، پی ڈی ایم کی سینئر قیادت کہتی تھی. اور خان صاحب نے پھر وہ چلایا کہ یہ بار بار کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر تو تحریک عدم اعتماد نہیں ہو سکتی. تو اب پھر کس کی مدد سے یہ ہوئی ہے؟ تو ایک بڑا سوالیہ نشان انہوں نے اٹھا دیا اس سارے عمل کے اوپر. اینی وے کافی تنقید کی انہوں نے مختلف لوگوں کے اوپر، اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر، عدلیہ سے بھی سوال پوچھے. لیکن آخر میں جو انہوں نے اپنی تقریر ختم کی، وہ تقریر انہوں نے یہ اس چیز کے اوپر ایگزیکٹ میں آپ کو ان کے الفاظ سنا دیتا ہوں. خان صاحب نے یہ کہا، بلکہ بتا دیتا ہوں، خان صاحب نے یہ کہا کہ ڈاکو کوشش کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف اور فوج کی لڑائی ہو جائے. کان کھول کے سن لو، ہماری کبھی بھی فوج سے لڑائی نہیں ہوگی. تو خان صاحب نے یہ بیان دے دیا کہ کبھی بھی ہماری فوج سے لڑائی نہیں ہوگی. لیکن اس سے پہلے بہت سارے سوالات بھی اٹھائے اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے رگڑا بھی لگایا اپنی اس تقریر کے اندر، اور ویڈیوز وغیرہ چلا کے جو ان کے مخالفین کا بیانیہ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح اقتدار سے پہلے ہمارے اداروں کو کس طرح ٹارگٹ کرتے تھے، وہ بھی انہوں نے بتایا. اچھا، آخر میں جو آپ کے ساتھ تھوڑی سی تفصیلات شیئر کرنا چاہتا ہوں 2 حلقوں کے حوالے سے، پی پی 97 اور پی پی 202. جو پی پی 97 ہے جناب، یہ فیصل آباد کا حلقہ ہے اور یہاں پہ چک جھمرا سٹی کا اور سراؤنڈنگ جو رورل ایریاز ہیں، اور یہاں پہ جو مین کینڈیڈیٹس ہیں محمد اجمل چیمہ صاحب جو ہیں یہ پی ایم ایل این نون کے ہیں، اور علی افضل شاہی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں. اچھا، یہ جو اجمل چیمہ صاحب ہیں یہاں سے یہ غالباً پچھلے انتخابات میں آزاد امیدوار جیتے تھے اور جیتنے کے بعد یہ شامل ہو گئے تھے پی ٹی آئی کے اندر. اب جو ہے اس دفعہ ان کا مقابلہ جو ہے پی ٹی آئی افضل شاہی ان کے ساتھ ہے. اور یہاں پہ جو وہی بیرونی سازش والا بیانیہ ہے، لوٹوں والا بیانیہ ہے، اپنا ضمیر بیچنے والا بیانیہ ہے، وہ بڑا جناب بکا بھی ہے اور اس کے اوپر عوام بڑے غصے میں بھی ہے. اور یہاں پہ جو مختلف گروپس ہیں، بڑے اسٹرانگ گروپس، وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جو سنی اتحاد کونسل کی سپورٹ حاصل ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جو گروپس ہیں مقامی سطح کے اوپر، ان کی پی ٹی آئی کو سپورٹ حاصل ہے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں
رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں وہ اجمل چیمہ کی کمپین کر رہے ہیں. اس سے ان کو فائدہ نہیں ہوا, الٹا نقصان ہوا ہے. رانا صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے جو کہتے ہیں نا کہ میں نے اتنے آنسو گیس کے گولے مروائے, یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, تو اس کی وجہ سے بہت سارا جو مقامی سطح کے اوپر ووٹ ہے وہ ان کے خلاف ہو گیا ہے. آلدو کہ یہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں محمد اجمل چیمہ صاحب, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو واضح برتری حاصل ہے اس حلقے میں. اگر یہاں پہ بڑے پیمانے کے اوپر کوئی گڑبڑ نہ ہوئی, ووٹ ٹرن آؤٹ بہت کم نہ ہوا, تو یہاں سے پی ٹی آئی کو ہرانا آلموسٹ ناممکن ہے. پی ٹی آئی کو یہاں سے نہیں ہرایا جا سکتا. اچھا, دوسرا جو حلقہ ہے یہ حلقہ جی پی پی 97 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. صاحب حلقہ جو پی پی 202 حلقہ ہے, اس حلقے میں جناب نعمان احمد لنگڑیال صاحب مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں, اور میجر ریٹائرڈ غلام سرور صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں. نعمان لنگڑیال جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر جیتے تھے, اور اس کے بعد ان کو منسٹر وغیرہ بھی بنایا گیا تھا. بعد میں انہوں نے ترین گروپ جوائن کر لیا. میجر ریٹائرڈ غلام سرور جو ہیں وہ اولڈ پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں, یہ بھی امپورٹنٹ ہیں جسے آپ کہہ سکتے ہیں یہاں کے لیڈر ہیں. لیکن اس حلقے کے اندر نعمان احمد لنگڑیال صاحب کی جو فیملی ہے وہ اسٹرانگ ہے, اکنامکلی بھی اسٹرانگ ہے, پیسہ وغیرہ بھی کافی لگا رہے ہیں, حکومت کی ریسورسز بھی کافی زیادہ ان کے لیے یوز ہو رہی ہیں, اور دیگر جو اہم شخصیات ہیں ان کی حلقے کے اندر ان کی بھی ان کو سپورٹ حاصل ہے. بٹ یہ جو حلقہ ہے یہاں پہ پی ٹی آئی کی جو ہے نا تھوڑی سی کمپیننگ وغیرہ کوئی اس حوالے سے کوئی اتنی سچویشن لگتا ہے نہیں ہے ایسی کہ کوئی زیادہ مجھے اسٹرانگ نہیں لگتی ہے. اور اسی ایریے کے اندر مریم بی بی نے بھی ایک بہت بڑا جلسہ بھی کیا ہے. تو یہاں پہ اگر یہ کہا جائے کہ پی ایم ایل این کافی زیادہ اسٹرانگ ہے تو وہ غلط نہ ہوگا. یہاں پہ اس حلقے میں مجھے ابھی تک کی جو سچویشن ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کا اگر کینڈیڈیٹ یہاں سے جیت گیا تو میں سرپرائز نہیں ہوں گا. اس حلقے میں پی ایم ایل این کافی اسٹرانگ لگ رہی ہے, لیکن اگر آن دا ڈے ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوا, بہت زیادہ ووٹ پڑ گیا, اور وہی جو وہ سازش والا بیانیہ ہے وہ کس حد تک لوگوں نے بائی کیا ہے, یہ رورل ایریا بھی ہے ایک طرح سے, کس حد تک لوگ اس کے اوپر ووٹ ڈالیں گے. اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو پھر سرپرائز بھی مل سکتا ہے, پی ٹی آئی جیت بھی سکتی ہے. لیکن یہاں پہ مجھے پی ایم ایل این جو ہے وہ اسٹرانگ لگ رہی ہے. جو ہماری لوکل ہم نے ریسرچ کی, لوکل لوگوں سے بات کی, لوکل صحافیوں سے بات کی, اس لیے کہ ان حلقوں میں جتنے بھی حلقوں کا ہم آپ کو بتا رہے ہیں, ہم وہاں پہ جو مقامی صحافی ہیں, مقامی لوگ ہیں, مختلف شخصیات ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو فیل ہمیں ملتی ہے وہ اس کے مطابق آنیسٹلی آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ اس حلقے میں پی ٹی آئی اسٹرانگ ہے, اس حلقے میں پی ایم ایل اسٹرانگ ہے. تو یہ جو دو حلقے ہیں پی پی 97 میں ابھی اس کو پی ٹی آئی کو دے رہا ہوں, اور پی پی 202 سائبل یہاں پہ نون لیگ کافی زیادہ اسٹرانگ نظر آ رہی ہے, اور لگتا ہے کہ وہ یہ سیٹ نکال لیں گے. لنگڑیال صاحب کی کافی حمایت ہے وہاں پہ, لیکن جو میں نے آپ کو کہا کہ اگر ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوتا ہے اور اس بیانیے کو سامنے رکھتے ہوئے, اس سازش اور بیرونی داخلت اس کو سامنے رکھتے ہوئے عوام ووٹ ڈالتی ہے, تو یہاں پہ بھی سرپرائز مل سکتا ہے, پی ٹی آئی سیٹ نکال سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.